بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار میں موجود جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا، اور مقابلے میں جادوگروں نے اللہ پر اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی رسالت پر ایمان کا اظہار فرمایا اور اپنی شکست کو مانا، اور فرعون دیکھتا رہا اور جادوگر ایمان لے آئے، اور فرعون کے درباری بھی دیکھتے رہے، ان کی کچھ مدد نہ کر سکے، اور جادوگر ایمان لانے کے لیے مجبور ہو گئے اور بے اختیار سجدے میں گر پڑے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے بھی اللہ کے شکرانے کے طور پر سجدہ شکر ادا کیا، اور جادوگر یہ کہہ اٹھے رب موسیٰ و ہارون کہ ہم موسیٰ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہیں فرمایا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو جو فرعون کا مقصد تھا حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو نیچا دکھلانا، جب فرعون کو اپنے مقصد میں ناکامی دکھی تو اس نے مکر و فریب کا دوسرا راستہ اختیار کیا، جس کا بیان ان آیات میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی اور یہ کہا کہ جو تم موسیٰ پر تم کو جو غلبہ ملا ہے، تمہاری جیت ہوئی ہے، یہ دراصل تمہارا آپس میں سمجھوتا تھا، اور موسیٰ اور ہارون کی اور تم سب کی ملی جلی سازش تھی، اور یہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے، لہذا تم رعایا میری ہو، اور میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر اپنے ایمان کا اظہار فرما دیا، تو میں تمہیں شہر میں رہنے بھی نہیں دوں گا۔ تم نے غداری کی ہے اور تمہیں اس غداری کی سزا ملے گی، اور اس کی سزا یہ ہوگی
کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، لیکن ہاتھ پیر کاٹنے میں بھی انوکھی سزا یہ ہوگی کہ ایک طرف کا ہاتھ ہوگا سیدھا ہاتھ ہوگا اور الٹا پیر ہوگا، یا الٹا ہاتھ ہوگا تو سیدھا پیر ہوگا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ایک دوسرے کے مخالف سمت کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور کہا کہ میں تم کو دردناک موت دوں گا، تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ جادوگروں نے کہا قالوا انا الى ربنا منقلبون، انہوں نے جواب دیا کہ تو ہمیں کیا مارے گا، ہمیں تو اپنے مالک کے پاس ابھی نہیں تو موت ہمیں لے جائے گی، ہم تو اپنے مالک کے پاس جائیں گے، آج نہیں تو کل جائیں گے۔ لہذا فرعون نے جو دھمکی دی جادوگروں کو، وہ ان کے ایمان سے ہٹانے کے لیے تھی، لیکن جس کو ایمان کا مزہ مل جائے اور جس کو اللہ کے بادشاہ ہونے پر یقین ہو جائے تو دنیا کی دھمکیاں ان کو ان کے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحبت کا اثر اتنا زبردست ہوتا ہے کہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، جو اونچی جگہ پر بیٹھا تھا، اور جادوگروں نے جو بھیس اختیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اختیار کیا، جیسے کہ آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت موسیٰ سے یہ کہا گیا کہ تم بادشاہ کے دربار میں آئے ہو، بادشاہ کے دربار کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، تمہیں وہ پہننا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم بادشاہ کے دربار کا لباس نہیں پہن سکتے ہیں، تو پھر اعلان یہ کیا گیا کہ سارے درباری موسیٰ جیسا لباس پہن لیں یا ہارون جیسا لباس پہن لیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ یہ حضرات نے، جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا لباس جیسا لباس پہنا اور ان کی صف میں بیٹھے، تو تھوڑی دیر ہی کی نبی کی صحبت نے یہ اثر دکھلایا کہ فرعون جیسا ظالم و جابر جب ان کو دھمکی دیتا ہے تو انہوں نے کیا کہا، جس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اب جو سچائی کی دلیلیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ہم اب ان دلیلوں سے منہ موڑ کر تیرا حکم نہیں مان سکتے، تیرا جو فیصلہ ہو تو کر گزر۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی کا تو فیصلہ کر دے گا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں جو ہماری خطائیں بخش دے گا، یعنی جو جادوگروں کی وجہ سے، جادوگری کی وجہ سے جو ہم سے خطا ہوئی ہے، اللہ تعالی ہماری اس خطا کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ باقی رہنے والا ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو ہمیں باقی رکھتا ہے یا مارتا ہے، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم مر کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ جادوگروں نے جو ایمان لا چکے تھے یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب تو ہم کو صبر عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ واویلا کرتے ہوئے ہم ایمان سے پھر جائیں، نہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور اسلام پر ہماری جان نکلنا، اس کی سختی سے پریشان ہو کر ہم اے اللہ آپ کے فیصلے کے خلاف زبان سے کوئی بات نہ کہیں، ایمان سے نہ پھریں، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ یہ حضرات صبح کے وقت تو کافر اور جادوگر تھے، لیکن شام ہوتے ہوتے یہ مؤمن بھی رہے اور شہداء بھی رہے۔
اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ شیطان جیسے فرعون نے ان کو دھمکی دی، لیکن جو صاحب ایمان کی لذت جن کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا والوں کی دھمکیوں سے گھبرایا نہیں کرتے، جس کا تذکرہ یہاں آیات میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے، یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کر دو۔ اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، انہوں نے کہا، جادوگروں نے، یقین رکھ کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اور تو اس کے سوا اے فرعون ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار اللہ، ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم تیرے تابعدار اور فرما بردار ہوں۔